تو یا رسول اللہ شیطان میرے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس جوان لڑکی کے پاس گیا اور اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیا، یعنی میں نے اس جوان مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، شیخ صدوق علیہ رحمہ والرضوان اپنی کتاب اعمالی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ روایت کی صورت میں لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بارگاہ میں آئے اور رسول کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوان جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی صحت مند ہے، جو کہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا رو رہا ہے، اور ایسے رو رہا ہے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے، اور یا رسول اللہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ ہاں معاذ، اس کو اندر بلاؤ میرے پاس، میں اسے پوچھتا ہوں۔ جب وہ جوان رسول کے پاس آیا اور رسول نے اس سے پوچھا کہ اے جوان، مجھے بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پتہ نہیں مجھے پروردگار معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر پروردگار اس کی تھوڑی سی بھی سزا مجھے دے تو جہنم کی آگ مجھ پر واجب ہے۔ تو رسول پوچھتے ہیں کہ اے شخص، اے جوان، مجھے بتا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کرا ہے، کیا تو نے شرک کیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے؟ تو جوان کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، میں مشرک نہیں ہوں، میں نے شرک نہیں کیا، مگر میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے پروردگار کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو رسول کہتے ہیں کہ اے جوان، مجھے بتا کہ کیا تو نے نفس محترم کو قتل کیا، یعنی تو نے کسی کو بے گناہ مارا ہے، تو نے کسی کو ذبح کر دیا، تو نے کسی کو مار دیا؟ تو جوان کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، میں قاتل بھی نہیں۔ تو رسول کہتے ہیں کہ تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ پروردگار تو کہتا ہے کہ زمین بھی اور زمین کے اوپر جو مٹی ہے اس کے دانوں کے برابر اور نہروں کی تعداد کے برابر اور درختوں کی تعداد کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کر لے اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اے جوان، تو کیوں اتنا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ تو جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ اے جوان، تو نے آسمان جتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا ہوگا، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آسمان اور اس کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ کر لے اور وہ مجھ سے توبہ طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن وہ جوان اپنی جگہ پر اصرار کرتا رہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نہیں، میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، یا رسول اللہ، پروردگار مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول غصے کی حالت میں اس سے کہتے ہیں کہ اے جوان، تو مجھے یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پروردگار بڑا ہے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جوان اور روتا ہوا زمین پر گر گیا اور سجدے کی حالت میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پروردگار بہت بڑا ہے، میرا گناہ چھوٹا ہے، پروردگار بڑا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں تو اب مجھے بتا کہ تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا مایوس ہو گیا؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نبش القبر کرتا ہوں، یعنی نباش ہوں۔ یعنی زمانہ قدیم کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو کہ قبروں کو کھول کر اندر سے کفن کو چرایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، جب بھی کوئی مدینے کے اندر مر جاتا تھا اور اس کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے تھے تو میں چند گھنٹے بعد اس کی پہلی رات ہونے سے پہلے ہی اس کی قبر کے اندر اتر کر اس کے جسم سے کفن کو چرا لیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، انصار میں سے ایک جوان لڑکی کی میت کو میرے سامنے دفن کیا گیا اور میں نے چاہا، میری غرض فقط اتنی تھی کہ میں اس جوان لڑکے کا کفن چوری کر لوں اور اس کفن کو فروخت کر کے کچھ پیسے حاصل کر سکوں۔ تو یا رسول اللہ، جب اس جوان لڑکی کو دفن کر کر لوگ چلے گئے تو میں نے چاہا کہ میں اس کی قبر کو نبش کروں اور اس کو کھودوں، اس کی قبر کو کھولوں اور اس کے جسم سے کفن کو اتار کر فروخت کروں۔ تو میں نے یہی کیا ہمیشہ کی طرح، اس کی قبر کو کھولا اور قبر کے اندر اتر کر اس کے جسم سے اس کے کفن کو اتارا اور کفن کو لپیٹ کر جانے لگا تو شیطان نے میرے ذہن کے اندر وسوسے پیدا کیے۔ یعنی روایت کے اندر کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جو کہ سننے میں یعنی شیطان نے اس کے ذہن کے اندر وسوسے پیدا کیے۔ مثال کے طور پر کہا کہ اس لڑکی کا چہرہ تو دیکھ کتنا سفید ہے، اس کے بال تو دیکھ کتنے گھنے ہیں، کی آنکھیں تو دیکھ کتنی پیاری ہیں۔ تو یا رسول اللہ، شیطان میرے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس جوان لڑکی کے پاس گیا اور اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیا، یعنی میں نے اس جوان مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ یا رسول اللہ، جب میں زنا کر کے پلٹنے لگا اور قبر سے نکلنے لگا تو مجھے پیچھے سے اس جوان لڑکی کی آواز آئی، اے شخص، ویل ہو تجھ پر اس وقت کا انتظار کر کے جس وقت میں اور تو آمنے سامنے محشر میں کھڑے ہوں گے اور میں پروردگار سے تیری شکایت کروں کہ یا خدا، اس نے میرے جسم سے کفن کو نوچ اور مجھے قبر کے اندر بھی سکون نہیں دیا اور مجھے قبر کے اندر برہنہ کر دیا اور میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو وہ شخص رونے لگا اور جب رسول کو اس نے یہ پورا ماجرا بتایا تو رسول نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ اے شخص، یعنی اے جوان، مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری جلتی ہوئی آگ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول نے اس کو ڈانٹ کر اپنے سے دور کر دیا تو وہ جوان مدینے گیا اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی
اور پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور پروردگار کی بارگاہ میں اس قدر توبہ طلب کی اور اس قدر رویا اور پروردگار سے دعا کی کہ دعا کے الفاظ موجود ہیں کہ اے پروردگار اگر تو مجھے معاف کر دے تو وہ تیری کریمی ہے، میں تو گناہگار، اور اے پروردگار اگر تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس طرح سے معاف کر دے کہ اپنے رسول پر وحی کر اور تیرا نبی مجھے آ کر یہ خبر سنائے کہ پروردگار نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پروردگار اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا، اگر میرا گناہ بہت عظیم ہے، تو پروردگار جب تو مجھے عذاب آخرت میں دے گا تو مجھے آج ہی وہ عذاب دے دے کہ آج ہی تو مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس جوان نے اتنا گریہ کیا کہ اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ آنسوؤں کے ساتھ بہہ کر ختم ہو گئی اور اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ تو نبی پر وحی ہوئی اور جبرائیل نازل ہوئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ وہ لوگ جو کہ برے کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پروردگار کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اپنے صحابیوں کے پاس آیا اور کہا کہ کون ہے تم لوگوں میں سے جو مجھے اس جوان تک لے کر چلے؟ تو ملتا یہ کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جوان جو ہے فلاں فلاں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پروردگار سے توبہ طلب کر رہا ہے۔ تو رسول اس جوان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ یا بہلول ابشر انک عتیق اللہ، کہ اے جوان، اے بہلول یعنی اے فاضل شخص، اے باکرامت شخص، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیرے پروردگار نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر رسول اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم بھی کبھی گناہ کر لو تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس جوان کی طرح اپنے گناہ کا تدارک کرو اور جبران کرو، یعنی اگر کوئی گناہ کر لو تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، بلکہ اس گناہ کی مغفرت بھی اگر تم طلب کرنا چاہتے ہو تو اس جوان سے سیکھو کہ جس طرح سے اس جوان نے گناہ کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کو ایسے طلب کیا کہ جیسے حق ہے کہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر توبہ کی جائے۔ تو عزیزو، پروردگار بڑا رحمان ہے اور بڑا کریم ہے، اور پروردگار تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے بندے کو، اپنے گناہ گار کو معاف کر دوں، تو پروردگار کی رحمت سے مایوس کفر ہے۔ تو آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، من غیر وعلی الارواح من غیر بفنائک من که ندارم کسی